جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. یہ فرمائیے، لوگ دلوں میں سوال لیے پھرتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں، ہمیں اس کے کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے عوام کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیں، قربانی ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے جو فضائل اور فوائد ہیں تو تبھی آپ نے تاکید بھی کی ہے. اور قربانی کا جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ ہے کہ والقربان ما یتقرب به الی اللہ تعالی. قربانی کا لفظ قرب سے ہے، ٹھیک. اور قرب کا مطلب کیا ہوا کہ جی جی. ایسا عمل کہ جس کو آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں اور اس کی وجہ سے آپ کا مقام اللہ کے قریب اور ہو جاتا ہے. تو قربانی کو قربانی کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، بندہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن بیسیکلی دیکھیے گا، جیسے شروع میں بات ہو رہی تھی قربانی کی حکمت کے حوالے سے، قربانی کا جو آپ یوں سمجھ لیجئے ایک لفظ بولا جاتا ہے سیکریفائس کا. اصل چیز ہے سیکریفائس، کہ صرف جانور سیکریفائس نہیں کیا جا رہا بلکہ اپنے جو تمام تر ایسی چیزیں ہیں کہ جو ذاتی مفاد ہیں، خواہشات نفس ہیں، برے رویے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، ان سب کو بھی قربان کرنا. تو ان چیزوں کو قربان کر کے اللہ رب العزت کی رضا ملتی ہے، اور یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم بھی ہے. اور ان سب چیزوں کے ساتھ نو ڈاؤٹ کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور اخروی پوائنٹ آف ویو سے اس کے بہت سے فضائل ہیں، فوائد ہیں قربانی کے. لیکن دیکھیں، معاشرتی لحاظ سے اور پھر معاشی لحاظ سے اس کے بڑے فوائد ہیں. ایک پورا ایک ٹریڈ یعنی سینٹر بن جاتا ہے، اور وپاری حضرات جو ہے وہ اس میں لاکھوں کماتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو مزید آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا، تو اگر اس کو آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انسانی جسم کو مختلف قسم کی پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے، وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے، اور 8 قسم کے امائنو ایسڈز ایسے ہیں کہ جن کی ضرورت گوشت سے پوری ہوتی ہے. انسانی کی باڈی میں 8 قسم کے امائنو ایسڈ ایسے ہیں کہ جو انسان کی باڈی کے لیے بڑے ضروری ہیں. اعصاب مضبوط ہوتے ہیں. اب اس میں دیکھیے گا کہ یہ جو ہمسایہ ملک ہندوستان ہے، یہ ہندوازم ہے، ان میں گوشت نہیں کھاتے، وہ ویجیٹیرین کہتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن ان میں بھی جو جس نے پہلوان بننا ہے یا کھیل کود میں آگے جانا ہے، ان کو گوشت کھانا پڑتا ہے اعصاب کی مضبوطی کے لیے. تو اب دیکھیے گا کہ قربانی ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت سالانہ طور پہ جسم کی کتنی بڑی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. تو اب ان چیزوں کو نہیں دیکھتے نا یہ لبرل لوگ، ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. تو بنیادی طور پر دیکھیے گا کہ یہ قربانی جو ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، سنت ابراہیمی ہے، سنت محمدیہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور پھر دنیاوی لحاظ سے کئی معاشی، معاشرتی اور طبی فوائد ہیں قربانی کے. اللہ رب العزت ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے. جی.